صلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاری. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع کا معنی بہار ہے، اول کا معنی پہلی، تو ربیع الاول کا مطلب پہلی بہار۔ تو جیسے اس کا اطلاق موسم بہار پر ہوتا ہے کہ عرب میں جب بہار کا موسم آتا تھا تو وہ اس کے لیے ربیع الاول کا لفظ کہتے، یعنی پہلی بہار، اور پھر جب یہ موسم طول تک آگے تک چلا جاتا تو اس کے لیے آگے ربیع الثانی کا مہینہ، تو مطلب ہوتا دوسری بہار۔ تو جیسے موسم بہار ہے کہ جس سے خزاں ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایک بہار ہے کہ آپ کے آنے سے دنیا سے ظلم و ستم، قتل و غارت گری، شراب نوشی، فحاشی اور یعنی بے حیائی اور یہ تمام جرائم ختم ہوئے، اور انسانیت کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند فرما دیا۔ اسی طرح آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے مجھ سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو کائنات میں سب سے زیادہ جو محبت ہو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ محبت کے ظاہری تین اسباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں چیزیں آپ کو عطا فرمائی۔ یا محبت ہوتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے کہ کوئی چیز زیادہ حسین ہو، کوئی شخص خوبصورت ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ حسن و جمال
کی طرف انسان زیادہ راغب ہوتا ہے، تو اگر حسن دیکھا جائے تو کائنات میں سب سے زیادہ حسن بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اگر کبھی محبت ہوتی ہے کمالات کی وجہ سے، کسی کو اللہ نے کمال دیا، علم کا، ہنر کا، انسان اس سے محبت کرتا ہے، تو اگر یہ سارے کمالات کہیں انسانوں میں الگ الگ نظر آئیں تو وہ تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیک وقت عطا فرمائے تھے۔ اور یہ محبت ہوتی ہے احسان کی وجہ سے، کہ دنیا میں کوئی کسی پر احسان کرے تو انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ مشکل موقع پر فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا، تعاون کیا، میرے ساتھ کھڑا ہوا۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ احسانات ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں قرآن کریم ملا، دین اسلام ملا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، جنت کی طرف رغبت والے اعمال ملے، جہنم سے بچنے والے گناہوں کی نشاندہی ہوئی، تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہوا۔ تو ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے خاص طور پر کہ ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ۔ اب حضرات صحابہ اکرام کو حضور سے کیسی محبت تھی، تو میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا حضرات صحابہ اکرام کو اور سلف کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الصحابہ میں اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے پہلے چونکہ ایمان لے کر آئے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے چاہا کہ میں بیت اللہ میں جا کر سب مشرکین کو دعوت دوں۔ اب چونکہ اسلام کا آغاز تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، حضرت ابو بکر صدیق بیت اللہ میں گئے، بڑے بڑے یہ سارے کفار اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، سب کو جا کر توحید کی دعوت دی، آپ علیہ السلام کی رسالت کی دعوت دی۔ بجائے یہ کہ وہ بدبخت تسلیم کرتے، ان میں عتبہ بن ربیعہ اور دیگر کفار اٹھے اور سب نے مل کر حضرت ابو بکر صدیق کو بے تحاشا مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ عتبہ بدبخت نے اپنا جوتا نکال کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مارا، اور مارنے سے آپ کے ناک سے، آپ کے رخساروں سے خون بہنے لگ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں قبیلہ بنو تیم کا ایک شخص آیا جو حضرت صدیق اکبر کے قبیلے کا تھا۔ انہوں نے کہا بدبختو باز آ جاؤ، اگر اس دوران ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہارے جو تجارتی قافلے شام آتے جاتے ہیں وہ انہی کے راستوں سے جاتے ہیں، تمہاری سب تجارت ختم ہو جائے گی۔ ان کو اپنی غلطی کا بڑا احساس ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب گھر لایا گیا، کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو ان کی والدہ ان کے قریب تھیں، اور وہ ان کے لیے کھانا لے کر گئیں، پانی دیا کہ آپ کھانا لو، پانی پیو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بات فرماتے تھے، یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں؟ والدہ نے کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم آپ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ فرمایا میں اس وقت تک نہ ایک لقمہ کھانا کھاؤں گا، نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں کہ حضور اس وقت کس حالت میں ہیں۔ والدہ نے کہا بیٹا میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں، مشرکین سب باہر ہیں، اور اگر میں لے کے جاؤں تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، نہ مجھے چھوڑیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تم ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ۔ ام جمیل بنت خطاب ایک خاتون تھی، اسے بلایا۔ عرب کی بڑی سمجھدار اور دانا خاتون تھیں، وہ آئیں، ان سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام کس حال میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ علیہ السلام اچھی حالت میں ہیں اور حضرت زید بن ارقم کے گھر میں ہیں۔ ان سے کہا کہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو، آپ آرام کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں، اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کو نہ دیکھ لوں۔ تو اب رات کا جب اندھیرا چھا گیا تو ایک طرف اپنی والدہ کا سہارا، ایک طرف ام جمیل بنت خطاب کا سہارا لیا، اور رات کے اندھیرے میں زخمی حالت ہے، چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے ہاں پہنچے۔ اس وقت اسلام کا ابتدائی دور تھا،
اور دعوت خفیہ دی جاتی تھی۔ حضور حضرت زید کے گھر میں تھے، دروازے پہ جیسے دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، آپ علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر صدیق کا چہرہ زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا، آپ پہ رقت طاری ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ ابو بکر صدیق آپ سے بغلگیر ہوئے، آپ کو بوسہ دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے مشرکین کو دعوت دی تھی، ان ظالموں نے بجائے قبول کرنے کے سب نے الٹا میرے کو بے تحاشا مارا، اس کی وجہ سے میرا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، جب اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے تو میرے زخموں کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، یہ میری والدہ میرے ساتھ ہے، اللہ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی یا اللہ ابو بکر صدیق کی والدہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ بس یہ ہاتھ اٹھانے تھے، اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں اسی وقت اسلام کی محبت ڈال دی، اور اسی موقع پر صدیق اکبر کی والدہ مسلمان ہو گئیں۔ تو دیکھیں حضور کے ساتھ کیسی محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسلام کے لیے کتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اسلام کے لیے کوئی تکلیفیں نہیں برداشت کی، ہم تو جہاں جاتے ہیں ہمارا اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کے آپ کی کمر پہ رکھ رہا ہے، آپ علیہ السلام کی گردن میں عقبہ چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹ رہا ہے، آپ علیہ السلام کی طرف ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے تھوکا اور کہا ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ جس چہرے کی قسم اللہ قرآن میں کھائے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ان چہروں کی طرف ان بدبختوں نے تھوکا۔ جس جسد کی قسم اللہ قرآن میں کھائے، جس کے انگلی کے اشارے پر اللہ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے، اسلام کے لیے ان پر کتنی پریشانیاں آئی ہیں کہ طائف میں اتنے پتھر لگے ہیں کہ جسم لہو لوہان ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کا سفر ہے، رات کا اندھیرا ہے، دشمن نے 100 اونٹ انعام میں مقرر کر دیے، آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ چلے ہیں۔ اب جب غار ثور پہ پہنچتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے، پہاڑ بہت اوپر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پتھر آپ کے پاؤں میں لگے آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ کے قدموں کے نشانات سے کہیں دشمن مطلع نہ ہو جائے۔ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پورا سفر طے کیا، اور پھر جب آپ علیہ السلام اوپر پہنچے ہیں تو سارے غار کی صفائی کر کے پھر حضور کو بلایا۔ حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر ایک ایک سوراخ کو حضرت ابو بکر صدیق بند کرتے تھے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ فرمایا رسول اللہ جو غار میں سوراخ تھے میں نے ان کو بند کیا ہے اپنی چادر کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا فرمائی تھی یا اللہ ابو بکر کو جنت میں ہماری رفاقت عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دیگر صحابہ، حضور سے بڑی محبت ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، تو یہ ابتدا میں اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ ایک موقع پر اپنے والد سے کہنے لگے آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا، لیکن والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو اس موقع پر ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے کہ تم اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کر آئے تھے، دین اسلام کے دشمن بن کر آئے تھے، میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو اس قدر محبت تھی حضرت صدیق اکبر کو، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی ایسی محبت حضور کی ڈال دی۔ مسند احمد میں اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں اسی ہجرت کے سفر میں جب آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی اور یہ کھانا لے کر آتی تھیں، اور صدیق اکبر کے جو غلام تھے وہ بکریاں چراتے ہوئے لے کر آتے رات کے وقت تاکہ تازہ دودھ پلا سکیں غار میں، اور ابو بکر صدیق کے بیٹے دن بھر گھوم پھر کر جو خبریں ہوتی وہ آ کر پہنچاتے تھے۔ تو یہ اسماء جو چھوٹی سی ہیں، ابو جہل بدبخت گھر آیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت اسماء باہر آئیں، پوچھا یہ بتاؤ تمہارے والد ابو بکر کہاں ہیں؟
اور محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل بدبخت نے کہا اگر نہیں بتایا میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت اسماء ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، چھوٹی ہیں، فرمایا نہیں بتاؤں گی۔ کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا جان لے لو، قتل کر دو، نہیں بتاؤں گی ابو بکر کہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ ابو جہل ظالم نے اتنے زور سے تھپڑ مارا، استلغابہ میں نیچے گر گئی اور ان کی پیشانی پتھر پہ لگی اور خون بہنے لگ گیا۔ پھر ابو جہل نے ہاتھ سے پکڑا کھڑا کیا، بتاؤ کہاں ہے؟ کہا بدبخت تو جان لے لے گا، نہیں بتاؤں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا یہ محبت تھی حضرات صحابہ اور سلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے، آپ کے طریقوں کی ایسی اتباع ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، بیت اللہ میں پہنچے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آئے اور پتھر کو خطاب کر کے کہا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں دے سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے تیرا بوسہ لیا ہے تو حضور کی اتباع میں ہم بھی تیرا بوسہ لیں گے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کو آپ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آپ علیہ السلام اپنی گھر والیوں سے 1 ماہ تک دور تھے اور آپ مسجد کے اوپر بالا خانے میں ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور جیسے ہی اوپر پہنچے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دو گے میں اپنی بیٹی کا سر قلم کر دوں گا، سب سے مقدم آپ کی رضا ہے، اولاد بعد میں ہے، سب سے پہلے آپ ہیں۔ یعنی ایسی محبت تھی صحابہ کو، سب سے زیادہ ان کی نظر میں اگر کسی کی حیثیت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تفسیر ابو سعود میں اور تفسیر بیضاوی میں واقعہ ہے، ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ فیصلے کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہودی نے کہا تمہارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہودی حق پر ہے اور یہ جو منافق ہے یہ باطل پر ہے، زمین اس کی نہیں ہے اور یہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب یہ باہر نکل گئے تو اب یہ منافق یہودی سے کہتا تھا کہ معاذ اللہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ مقصد تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہودی کے خلاف کر دیں گے۔ تو منافق کہنے لگا جا کر فیصلہ حضرت عمر سے کراتے ہیں۔ یہودی نے کہا تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے، کہا نہیں حضرت عمر سے کراتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے فیصلے کے لیے۔ یہودی نے کہا پہلے ہم آپ کے پیغمبر کے پاس گئے تھے، انہوں نے بات سننے کے بعد میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے، یہ فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کیا آپ علیہ السلام نے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے؟ فرمایا جی کیا ہے۔ کہا پھر میرے پاس کیوں آئے تم؟ کہا نہیں آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے، منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہودی نے کہا حضرت ہم تو فیصلے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو سر قلم کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، عمر کا فیصلہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ منافق حضور کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ہم تو عمر سے قصاص لیں گے، اس نے ہمارے آدمی کو ناحق قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ عمر نے تو اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ میرے فیصلے پہ راضی نہیں تھا، لیکن یہ لوگ تو کہہ رہے ہم عمر سے قصاص لیں گے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہیں ابھی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کی قسم وہ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو۔ جو آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں وہ مسلمان نہیں، جو مسلمان نہیں اس کا قتل ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا عمر نے جو کیا ٹھیک کیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی مدح میں قرآن اتار دیا۔ تو یہ محبت تھی حضرات صحابہ اکرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کیسی محبت ہے، سیر و اعلام النبلاء میں تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 1450 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا مقصد عمرہ کرنا تھا، احرام کی چادریں سب نے باندھی ہوئی ہیں۔ حدیبیہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ تم جا کر ان مشرکین مکہ کو بتاؤ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان بن عفان گئے، ان کو جا کر خبر دی، لیکن ان بدبختوں نے کہا ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سال واپس جاؤ، آئندہ سال سن 7 ہجری میں آؤ، پھر عمرہ کرو گے اور 3 دن ٹھہرو گے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر حضرت عثمان سے یہ مشرکین کہنے لگے کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہو تو آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان کی چونکہ سخاوت زمانہ جاہلیت میں بھی بہت زیادہ تھی اور سب نے ہی ان کی سخاوت سے مستفید ہوئے ہیں، تو مشرکین کہنے لگے آپ کو اجازت ہے لیکن آپ کے پیغمبر کو ہم ابھی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت نہیں ہے تو میں بھی عمرہ نہیں کرتا، اگرچہ یہ عمرہ عبادت ہے لیکن جب تک آپ علیہ السلام نہیں فرمائیں گے تو میں بھی یہ عبادت تنہا ادا نہیں کروں گا۔ تو جب صحابہ نے حضور سے کہا تھا ہو سکتا ہے حضرت عثمان عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے، حضور نے فرمایا تھا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور وہی ہوا تھا جب واپس آئے تھے، صحابہ نے پوچھا حضرت عثمان سے آپ نے طواف کیا؟ فرمایا نہیں۔ عمرہ کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نہیں تھے، تو میں نے کہا جب تک حضور نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ حضرات صحابہ اکرام کی آپ علیہ السلام سے بڑی عقیدت اور محبت ہے، ہر موقع پر ان کی محبت تھی، چال ڈھال میں، عمل میں، تقوی میں، اتباع میں، اطاعت میں۔ مسند احمد کی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے دوران مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں نے آپ علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا تھا یہاں اور مسکراتے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے کے پاس پانی منگوایا، وضو کیا، کسی نے پوچھا یہاں کیوں؟ فرمایا ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہاں وضو کرتے دیکھا تھا۔ ایک دن گوشت منگوایا، بوٹی کھائی، وضو تھا، تازہ وضو نہیں کیا، صرف کلی کی۔ کسی نے کہا تازہ وضو نہیں کیا، کہا میرا وضو تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے یہاں بھی گوشت کی ایک بوٹی کھائی تھی، کلی فرمائی تھی، میں نے کہا حضور کے اس عمل کو بھی زندہ کر دوں۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی آپ علیہ السلام سے بڑی محبت ہے۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کا سفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں علی یہ مشرکین مکہ کی امانتیں ہیں جو انہوں نے میرے پاس رکھوائی تھیں، تم یہ سب امانتیں واپس کر کے پھر مدینہ آنا۔ اب حضور ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل کے جا رہے، حضرت علی کی حضور سے کیسی محبت ہے، گھر کے باہر سب کفار کھڑے اور سب نے گھر کو پہرا دیا ہوا ہے اور معلوم ہے باہر نکلوں گا تو یہ چھوڑیں گے نہیں، سب کے ہاتھوں میں تلوار ہیں، حضور چلے گئے میں مکہ میں رہ جاؤں گا، لیکن فرمایا یا رسول اللہ آپ جائیے، ہر امانت کو واپس لوٹاؤں گا، جان میں جب تک جان ہے آپ کی امانت ہر ایک تک پہنچاؤں گا، اس کے بعد آؤں گا۔ پھر حضرت علی نے امانتیں پہنچانے کے بعد جب آئے، سواری نہیں تھی، اکثر سفر پیدل طے کیا اور پاؤں پہ ان کے زخم ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر جزری الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں ہجرت کے سفر میں، فرمایا جب حضرت علی پہنچے تھے تو کئی دن تک بیمار تھے، پاؤں سوج گئے تھے، پاؤں میں ورم تھا۔ آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ملے، آپ نے جب ان کے جسم کو، پاؤں کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حضرت علی یہ کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ پیدل سفر طے کیا، دشمن پیچھے پیچھے ہوتے تھے، میں آگے دوڑتا ہوا آتا تھا، تو اس دوران اس وجہ سے کہیں گرنا ہوتا، کہیں اٹھنا ہوتا، تو یہ جو زخم لگے پاؤں میں ورم ہوا یہ اس وجہ سے ہوا۔ تو یعنی حضرات صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ صحابہ میں جس کا ذکر آپ دیکھیں گے ان کی مثال ایسی ہے کہ دنیا میں نہیں ملتی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے جس وقت حدیبیہ کا موقع تھا، مشرکین کی طرف سے نمائندے آ رہے تھے آپ علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے، تو مشرکین کا ایک بڑا نمائندہ آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، اور یہ کہتا ہے جیسے میں پہنچا میں نے دیکھا مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وضو کر رہا ہے اور صحابہ اکرام
آپ کے وضو کا جو پانی ہے وہ نیچے گرنے نہیں دیتے اور وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کہیں لعاب دہن ڈالنے لگے تو وہ ہتھیلیوں پہ لعاب لے کر جسم پہ مل لیتے ہیں۔ آپ جب بات کرتے ہیں سب کے چہرے اور سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نظریں جما کر آپ کو دیکھتا نہیں ہے۔ جب یہ واپس گیا، مشرکین نے کہا تم نے پیغمبر کو اس کے صحابہ کو کیسا پایا؟ یہ غیر مسلم عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں فارس کے محلات میں بھی گیا، روم کے بادشاہوں کے پاس بھی میں گیا ہوں، اور میں حبشہ بھی گیا، دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، دنیا میں بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا، لیکن دنیا میں کسی کو کسی سے ایسی محبت نہیں دیکھی جیسی اصحاب محمد کو محمد سے محبت ہے۔ کہا جب ان کے پیغمبر محمد وضو کرتے ہیں یہ ان کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اس پہ جان دیتے ہیں پانی نیچے نہ گرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لعاب ڈالتے ہیں یہ ہتھیلیوں میں لے لیتے ہیں، پانی کو لے کر چہرے اور جسم پہ ملتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں ان کے چہرے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نظریں جما کر ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے، ان کے اشارے پر سب تیار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ دنیا میں ایسی محبت کسی کو کسی سے نہیں جیسی اصحاب محمد کو محمد سے محبت ہے۔ تو صحابہ اکرام کو صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، محبت میں سچے لوگ تھے۔ آج تو ہمارا صرف دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن وہ محبت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ 6 فٹ کے قد پر ہم نے آپ علیہ السلام کا لباس نہیں لایا۔ حضور کو جو لباس پسند ہے آج مسلمان وہ نہیں پہنتا۔ حضور کے چہرے پہ داڑھی سجی تھی، وہ رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ صبح اٹھتے ہی آپ علیہ السلام کی سنت کو گندی نالی میں ڈالتے ہیں۔ جو پیغمبر بتا کر چلا گیا کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ رشوت کا نام ہم نے چائے پانی رکھ دیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا۔ جس کا حکم 700 سے زائد مرتبہ آیا نماز کا، اس کے پڑھنے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ لیکن یہ مسلمان عاشق رسول ہے۔ کس چیز کا عشق اور محبت ہے؟ محبت تو صحابہ کی زندگی میں تھی۔ سال گزر جاتا ہے، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، جمعے کے علاوہ مسجد میں نمازی نظر نہیں آتے، ہماری اولادیں قرآن سے دور، ہماری بیوی بچیوں کی زندگیوں میں پردہ کوئی نہیں، گھر کا ماحول دین کے مطابق نہیں، زبان پہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، زبان پہ درود شریف نہیں۔ ہمارے بچوں کو دیکھو لگتا ہے کسی یہودی کے بچے ہیں، ان کے بالوں کی کٹنگ، ان کے چلنے کا انداز، ان کی زبان پہ فلمی ڈائیلاگ، نہیں لگتا یہ محمد رسول اللہ کی امت جا رہی ہے، یہ حضور سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ تو محبت تھی ان صحابہ کو۔ کیسی محبت ہے؟ امام طبرانی المعجم الکبیر میں واقعہ لکھتے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے پکڑ لیا اور جب گرفتار کیا، آخری وقت تھا، شہید کرنے لگے۔ ان سے کسی نے پوچھا اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو قتل کیا جائے، حضرت خبیب سے پوچھتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک دم یوں چہرہ اٹھایا، جلال میں آ گئے، جیسے کہ کوئی کسی پر حملہ کرنے کے لیے باز جیسے لپکتا ہے، اس طرح غصے میں ان کی طرف بڑھے اور کہا تم کہتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کو تمہاری جگہ قتل کیا جائے، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا، ہمارا پیغمبر گھر سے نکلے اور گھر کی چوکھٹ پہ پاؤں کی ایڑی میں کانٹا لگ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں چی جائے کہ میری جگہ حضور کو قتل کیا جائے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا واقعی محمد کے صحابہ کو جیسی محمد سے محبت ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، 70 صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ امام طبرانی المعجم الاوسط میں قاضی ایاز مالکی الشفا میں واقعہ لکھتے ہیں، اس دوران یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور یہ شیطان نے خبر پھیلائی تھی تاکہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا جائیں اور مسلمانوں کی ہمت میں جذبے میں کمی آ جائے۔ تو ایک خاتون ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، جب یہ خبر پھیل گئی کہ آپ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، راستے میں کسی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں یا شہید ہو گئے؟ اس نے کہا یہ تو معلوم نہیں، البتہ تمہارا والد میرے ساتھ لڑ رہا تھا، اس دوران وہ شہید ہو چکا ہے۔ خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر آگے بڑھی، ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں شہید کر دیے گئے؟
کہا یہ تو مجھے کنفرم معلومات نہیں، تمہارا خاوند میرے ساتھ تھا اور اس دوران وہ شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے تیسرے سے ملاقات ہوئی، حضور کی کیا حالت ہے؟ کہا حضور کے بارے میں نہیں پتہ، تمہارا بھائی میرے ساتھ تھا وہ شہید ہو گیا۔ پھر آگے بڑھی، ایک اور سے ملاقات ہوئی، حضور کا کیا حال ہے؟ کہا حضور کے بارے میں علم نہیں، تمہارا بیٹا میرے ساتھ تھا اس دوران وہ شہید ہو گیا۔ 4 شہادتیں ہو گئی اس خاتون کی، ایک دن میں 4 شہادتیں۔ کسی عورت کے لیے سہارا یا والد کا ہوتا ہے، یہ سہارا خامن کا ہوتا ہے، یہ سہارا بیٹے کا ہوتا ہے، یہ سہارا بھائی کا ہوتا ہے۔ 4 سہارے اجڑ گئے ہیں، ایک دن میں اجڑ گئے۔ لیکن کیا محبت ہے ان صحابیات کی۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب پہنچی ہیں، حضور کے رخساروں میں خود کی کڑیاں لگی تھیں، 2 دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے تھے، آپ کا خون اطہر بہہ رہا تھا۔ آپ کے پاس گئی، 2 زانو بیٹھی، آپ کے دامن کو پکڑا اور کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ موجود ہو ہر مصیبت کا سہ لینا آسان ہے، آپ موجود ہو تو ہر مصیبت کا سہ لینا آسان ہے۔ یعنی کیا محبت ہے حضرات صحابہ کو کہ دنیا میں نظیر نہیں ملتی، 4 جنازے اٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات ہے جب حضور زندہ ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں واقعہ لکھتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہے، جسم بالکل کمزور ہو چکا ہے، چہرہ پیلا ہے، زبان کپکپا رہی ہے اور آنکھوں کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ثوبان بیمار ہو؟ فرمایا رسول اللہ بیمار نہیں ہو۔ فرمایا تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدلی ہے، جسم کیوں دبلا پتلا ہے؟ فرمایا رسول اللہ چند دن سے یہ سوچ رہا ہوں، دنیا میں تو جب دل میں آتا ہے آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، جب خواہش ہوتی ہے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہوں۔ کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں جب آپ جنت میں ہوں گے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، بلند و بالا درجات پہ ہوں گے، اول تو پتہ نہیں ہم جنت میں جا سکیں یا نہیں، اگر جائیں بھی پتہ نہیں آپ کی رفاقت اللہ نے جیسے دنیا میں دی ہے، کیا جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب وہ سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ اسی سوچ کی وجہ سے چند دن ہو گئے ہیں، آئے دن نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پانی پینے کو دل کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خاموش ہیں، میں کیا جواب دوں؟ اللہ قرآن اتار رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یقیناً یہ لوگ جن کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزرتی ہے، یہ انعام یافتہ لوگ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ ان کو یہی درجہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے قرآن اتار دیا، صحابی رسول کے دل میں جب یہ بات آئی تو اس سے اندازہ کیجئے صحابہ کی حضور سے کیسی محبت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ صحابی ہیں جنہیں خواب میں آذان کے کلمات بتائے گئے تھے اور انہوں نے یہ کلمات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا خواب حق ہے اور تم یہ حضرت بلال کو کلمات بتاؤ۔ پھر حضرت بلال کو بتائے تو حضرت بلال ان کلمات کے ساتھ آذان دیتے تھے۔ تو اس صحابی کو حضور سے بڑی محبت تھی، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ اپنے گھر کے اندر تھے، ابھی گھر سے باہر نکلے تھے، اتنے میں ان کا بیٹا آیا اور آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں آنکھوں پہ رکھے اور آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور دعا کی، اللہم اعمینی حتی لا ارا شیئا بعدہ فعمی مکانہ، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے، مجھے اندھا کر دے۔ اس لیے کہ آنکھیں اس لیے تھی کہ میں آپ علیہ السلام کو دیکھتا تھا، جب حضور دنیا سے چلے گئے تو مجھے بینائی کی ضرورت نہیں، اسی موقع پہ نابینا ہو گئے۔ اللہم آمینی حتی لا ارا شیئا بعدہ فعمی مکانہ، امام قرطبی لکھتے ہیں اسی موقع پہ نابینا ہو گئے۔ یعنی کیسی محبت ہے صحابہ اکرام کو، دنیا میں نظیر نہیں ملتی کہ جیسی محبت تھی آج کوئی اس سے ایسی محبت نہ کر سکا جیسی صحابہ نے آپ علیہ السلام سے محبت کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ربیع الاول کا یہ تقاضا ہے،
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب محبت ہو تو اطاعت بھی ہو، حضور کی طرح ہمارا حلیہ، لباس، وضع، قطع، ہماری گھر کی زندگی، معاشرتی زندگی آپ علیہ السلام کے طرز کے مطابق ہو، جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں تھا۔ حضرات صحابہ کی حضور سے محبت کیسی ہے؟ یہی غزوہ احد کا معرکہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احد کے موقع پر دشمن کی بڑی کوشش تھی مشرکین کی کہ کسی طرح معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تاکہ یہ دین ختم ہو جائے۔ تو انصار میں 7 صحابہ اکرام تھے، 7، ہر ایک آپ علیہ السلام کے دفاع میں آتا تھا، کوئی آگے سے آتا، کوئی پیچھے سے آتا، حضور کا دفاع کرتے۔ ایک شہید ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 صحابہ کی شہادتیں حضور کے سامنے آپ کے دفاع میں ہوئی ہیں۔ یہی احد کا معرکہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے آگے ہیں اور ہاتھ میں تلواریں لڑ رہے ہیں، جہاں سے تیر آتا ہے سامنے ہو جاتے ہیں، پورا سینہ پیٹ تیر سے چھلنی ہو گیا، کہیں تیر دیکھتے ہیں ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ جب یہ سارا زخمی ہوا تو پشت دشمنوں کی طرف کر دی، چہرہ آپ علیہ السلام کی طرف کیا، پشت بھی زخمی ہو گئی، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، جب تک جسم میں روح موجود ہے آپ کے جسم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، آپ کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھے گا جب تک اس جسم میں روح موجود ہے۔ یہ لوگ تھے محبت میں سچے لوگ، جان دے دی ہے آپ علیہ السلام پر کہ آنچ نہیں آنے دی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی احد کا معرکہ ہے۔ علامہ ابن عبد البر مالکی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، ایک صحابی ہیں زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلسل آپ علیہ السلام کے دفاع میں تھے، دائیں بائیں طرف آتے رہے، یہاں تک کہ بہت زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے خون مسلسل بہہ رہا تھا، آخر نیچے گر گئے۔ آپ علیہ السلام کی نظر دوسری طرف تھی تو یہ زخمی حالت میں اپنے جسم کو آگے کرتے تھے، سینے کے بل آگے کرتے کرتے آپ علیہ السلام کے قدم مبارک تک پہنچے، اور زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رخسار آپ علیہ السلام کے قدموں میں رکھیں، اپنی نگاہیں آپ علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی ہیں، کلمہ شہادت پڑھا ہے، اسی وقت شہید ہو گئے۔ یعنی گویا زبان حال سے بتا گئے، جب تک جان میں جان تھی دفاع کرتا رہا، اور اب جان حضور کے قدموں میں دے کے جا رہا۔ آپ علیہ السلام کے پاؤں پہ اپنے رخسار رکھے ہیں، نگاہیں چہرے پہ جمائی ہیں، زبان پہ کلمہ ہے، اور زیاد بن سکن دنیا سے جا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل محبت تھی ان صحابہ اکرام کو کہ آپ علیہ السلام کے ایک ایک اشارے پر ان لوگوں نے جانیں قربان کر دیے۔ حکم ہوتا ہے شراب حرام ہو گئی، حضرت انس کہتے ہیں یوں گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہوا جاتا ہے۔ حالانکہ شراب سے محبت ان لوگوں کو تبھی تھی، عرب کے معاشرے میں شراب کا رواج تھا، ایک حکم پر شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ آج مسلمان کو پتہ سود حرام میں کتنے بچتے ہیں، جانتے ہیں رشوت حرام میں کتنے ہیں بچتے ہیں، آج حرام معلوم ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام میں کتنے بچتے ہیں، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا حرام میں کتنے بچتے ہیں، سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے کتنے پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے خدا کا کلام قرآن ہے کتنے تلاوت کرتے ہیں۔ 10 گھنٹے موبائل چلانے کا وقت ہے، آدھا گھنٹہ تلاوت کا وقت نہیں ہے، ساری رات انٹرنیٹ کیبل فحاشی کا وقت موجود ہے، آپ علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے محروم کر دیا ہم لوگوں کو، نہ ہماری اولادوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر رہا ہے، نہ ہمیں قبول کر رہا ہے۔ اللہ نے سلف کی اولادوں کو قبول کیا تھا۔ حضرت ابن معرور کے 7 بچے بدر میں شہید ہوئے تھے، 7 شہادتیں ہوئی تھی، خوش تھے، فرمایا الحمدللہ اللہ نے میری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا۔ سیرت حلبیہ میں اور سبل الہداء والرشاد فی سیرت خیر العباد میں واقع ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب احد میں صحابہ کی شہادتیں ہوئی تو میں نے دیکھا اگلے دن ایک خاتون آ رہی ہے، اونٹنی کی سواری پر ہے، اور اس کے دائیں بائیں کوئی بوجھ نیچے لٹک رہا ہے۔ تو میں جب قریب گئی میں نے سلام کیا، میں نے کہا یہ تمہاری سواری میں پیچھے بوجھ ہے، کس چیز کا بوجھ ہے؟ کہا ایک طرف میرے بیٹے ہیں حضرت خلاد، ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ ان کی لاش ہے، اور دوسری طرف میرے خاوند عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی لاش ہے۔ 2 لاشیں لے کر یہ خاتون جا رہی، یعنی کیا محبت ہے۔ ایک دن میں 2 جنازے ان لوگوں نے اٹھائے ہیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، پیچھے نہیں ہٹے۔ آج تو اگر بچے کا انتقال ہو جائے زبان پہ ناشکری کے کلمات آ جاتے ہیں، ناشکری کے کلمات، ہم پر مصیبت، ہم پر حالات آ رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو رہا۔
لیکن سلف کی زندگی میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان لوگوں کو بڑی محبت تھی۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے تو حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ٹھہرے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں اوپر تھے، آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا میں نیچے ٹھہروں گا۔ ایک دن جیسے آنکھ کھلی حضرت ابو ایوب انصاری ایک دم اپنے آپ سے کہنے لگے یہ تو بے ادبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، میں گھر کے اوپر ہوں، کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ پوری رات ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے، سوئے نہیں، ساری رات یوں گزار دی۔ صبح ہوئے نیچے آئے ابو ایوب انصاری، یا رسول اللہ کل سے آپ اوپر ٹھہریں گے، میں نیچے ہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب نیچے مجھے راحت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی، ابو ایوب اوپر ہو اور رسول اللہ نیچے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جب جذبات دیکھے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں اوپر ٹھہروں گا، تم نیچے ٹھہرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے کھانا پک کے جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام جہاں سے کھانا تناول کرتے تو جہاں حضور کی انگلیاں لگی ہوتی ابو ایوب انصاری وہیں سے کھانا کھاتے تھے تاکہ یہ برکت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ایک دن کھانا آپ علیہ السلام کے پاس گیا، صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا۔ کھانا جب واپس آیا ابو ایوب انصاری پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا کھانے میں کچھ کمی کوتاہی ہے، معافی چاہتا ہوں، آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں لہسن کی مقدار زیادہ تھی اس لیے میں نے اس کو نہیں کھایا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا لہسن حرام ہے؟ فرمایا حرام تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام فرشتوں سے مناجات کرتے تھے، جبرائیل امین آپ کے پاس آتے تھے تو فرشتوں کو بدبو سے بڑی کراہت اور نفرت ہے۔ فرمایا میں اس وجہ سے کچا لہسن کچا پیاز آپ علیہ السلام نہیں لیتے تھے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کی بو ناپسند ہے تو آج کے بعد مجھے بھی ناپسند ہے۔ پھر ساری زندگی کچا لہسن نہیں کھایا، کہا جب آپ علیہ السلام نے نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھاتا۔ حالانکہ یہ چیزیں فطرتی ہوتی ہیں، کسی چیز کو کھانا کسی کو نہ کھانا، لیکن صحابہ نے اپنی فطرت کو بھی حضور کے تابع کر دیا تھا۔ جو آپ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو آپ کو ناپسند وہ ہمیں ناپسند۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ علیہ السلام کی دعوت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت میں گئے تو انہوں نے سالن بنایا، اس میں کدو تھے اور گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ حضرت انس فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے لیتے، تلاش کرتے اور اس کو تناول فرماتے۔ فرمایا جب میں نے دیکھا حضور کو کدو سے محبت ہے تو فرمایا اللہ کی قسم اس دن کے بعد سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ پھر کوئی سالن حضرت انس کا ایسا نہیں پکتا تھا جس میں کدو نہ ہو، کہ جب حضور کو محبت ہے تو مجھے بھی محبت ہے۔ حالانکہ کسی سبزی اور پھل سے محبت، ہر انسان کی طبیعت الگ الگ ہے، ہر انسان کا مزاج الگ الگ ہے، لیکن صحابہ نے اپنی طبیعت کو بھی حضور کی طبیعت پہ فنا کر دیا تھا، یعنی جو حضور کو پسند وہ ہمیں پسند۔ المستدرک علی الصحیحین میں واقعہ ہے، صحابی ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا تھا، آپ علیہ السلام نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تھا اور حضرت ابو محذورہ کو کلمہ پڑھایا تھا، یہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، ایک دفعہ نیچے بیٹھے ہیں تو ان کے یہ پیشانی کے بال نیچے لٹک رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ بال کٹوا دیں، بہت بڑے ہو گئے۔ فرمائے یہ بال نہیں کاٹتا۔ کہا کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ کہا جب آپ علیہ السلام نے مجھے کلمہ پڑھایا تھا، حضور نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر اور ان بالوں پہ رکھا تھا تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی جہاں حضور کا دست مبارک لگا ہو اور وہاں میں کینچی لگا دوں۔ زندگی پر پیشانی کے اگلے سامنے کے بال کٹوائے نہیں۔ الشفا میں قاضی ایاز مالکی واقعہ لکھتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا تو بڑی پریشان تھی، گھر والی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھی اور اس وجہ سے کہ شوہر کی جدائی کا وقت ہے، مرض الموت شروع تھا۔ اپنی گھر والی کو کہنے لگے بے فکر رہو، پریشان نہ ہو، کل جا کر میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، کل میری ملاقات صحابہ سے ہوگی، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یعنی وہ موت پہ بھی اس لیے راضی کہ مر کر حضور سے ملیں گے۔ تو صحابہ جیسی محبت میں نے عرض کیا دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت لائیں جیسے کہ حضرات صحابہ کو محبت تھی۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ تو مرد ہیں، عورتوں کو کیسی محبت ہے؟ یہی غزوہ احد کا معرکہ ہے۔
سیرت ابن ہشام اور سبل الہدا میں واقع ہے۔ ایک خاتون حضرت ام غمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوئی تھی۔ ایک بیٹا ان کا حبیب تھا، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ دونوں بیٹوں سے کہا تھا تم نے آپ علیہ السلام کا دفاع کرنا ہے، حضور کے دائیں بائیں رہنا ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ام غمارہ نے خود اپنے آپ کو جسم کو ڈھانپا ہوا تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور یہ دونوں ہاتھ میں تلوار لے کے لڑتی تھی۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے۔ حضرت ام غمارہ لڑ رہی ہیں، اتنے میں ان کے بیٹے پر کسی نے حملہ کر دیا پیچھے سے، زور سے جو تلوار کا وار کیا تو یہ کندھے تک، جسم نیچے تک کٹ گیا۔ کندھے پر پیچھے سے وار ہوا تو کندھا کٹتا ہوا نیچے سینے تک کٹ گیا۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے آواز دی ام غمارہ تمہارے بیٹے پر کسی نے حملہ کر دیا۔ ام غمارہ دوڑتی ہوئی گئی اس طرف اور اس کی سواری پہ حملہ کیا، وہ نیچے گرا، سر پہ مارا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اپنے بیٹے کے پاس جب آئیں تو دیکھا بیٹے کا کندھا کٹ گیا ہے اور یہاں سینے تک زخم ہو گیا، خون فواروں کی صورت میں بہہ رہا ہے۔ اس خاتون نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنے بیٹے کے خون کو صاف کیا اور اس کے زخم کو باندھا، پھر بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیٹے سے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ یہی دن ہے آپ علیہ السلام کے دفاع کا، یہی دن ہے حضور پہ جان دینے کا۔ بیٹا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک زخم لگا ہے، جب تک جان ہے حضور کا دفاع کرو۔ زخمی بیٹے کو سہارا دیا، اپنے دوپٹے سے اس کا زخم باندھا اور اس کو کھڑا کیا۔ اب یہ ام غمارہ آپ علیہ السلام کے دفاع میں۔ ابن قمیعہ ایک بدبخت تھا، مشرک، اس نے پورے جسم پہ زریں پہنی ہوئی تھی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ لوہے کی زرہ نہ ہو۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے حضور پہ حملہ کر کے آپ کے 2 دندان مبارک شہید کیے تھے۔ صحابہ مارتے تھے لیکن اس پہ زرہ تھی، اس پہ وار کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس بدبخت نے حضرت ام غمارہ پر پیچھے سے وار کر دیا۔ ام غمارہ کا بھی یہ ہاتھ کٹ کے نیچے لٹک گیا اور یہ ہاتھ یوں کھال کے ساتھ یوں لٹکا ہوا تھا۔ حضرت ام غمارہ کا وہ زخمی بیٹا آیا اور اس نے آ کر ان کی آنکھوں پہ وار کیا، اس کو نیچے گرایا، یہاں تک کہ جتنے دائیں بائیں کفار تھے سب قتل ہو گئے۔ آخر میں جب یہ ماں اور جب یہ بیٹا آپ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو ماں کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، کندھے پر زخم میں خون بہہ رہا ہے، بیٹے کا سینہ بھی کٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ دونوں ماں بیٹے حضور کے پاس ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان لوگوں نے میری خاطر کتنی قربانی دی ہے۔ اس خاتون نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا میں آپ کی رفاقت دی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ جنت میں آپ کی رفاقت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان کو جنت میں بھی میری رفاقت دے دے۔ اے اللہ تو نے دنیا میں رفاقت دی ہے، اے اللہ ان کو جنت میں بھی میری رفاقت دے دے۔ تو کیا محبت ہے صحابہ اکرام کی۔ ماں کا کندھا کٹ رہا ہے، بیٹے کا کندھا کٹ رہا ہے، زخمی ہو گئے لیکن آپ علیہ السلام کے دفاع کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں مقداد بن اسود، جب آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا تمہاری کیا رائے ہے، احد میں ان سے لڑوں یا نہ لڑوں، ہماری تعداد کم ہے، ان کی زیادہ، ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار ہیں۔ صحابی حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بے فکر رہو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ فرمایا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں ہیں، اللہ کی قسم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں طرف بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں طرف بھی لڑیں گے، آپ حکم دو گے دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دو گے آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ اشارہ کیجئے، اشارہ کیجئے، کرنا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک گیا، آپ خوشی میں رونے لگ گئے۔ آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا حضرت مقداد کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ یعنی کیا محبت ہے صحابہ اکرام کو کہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اشارہ کیجئے، ہر کام کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ربیع الاول کا پیغام یہ ہے آپ علیہ السلام سے اسی طرح ہمیں بھی محبت ہو، پھر یہ محبت ہمارے لباس میں بھی نظر آئے، ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی نظر آئے، زبان پہ درود شریف کا تذکرہ بھی ہو، ہماری اولادیں بھی قرآن سے وابستہ ہوں، ہمارے بچے بھی پھر حافظ بنیں، ہماری بچیوں میں بھی پردہ آ جائے، ہمارے گھر کا نظام بھی دین کے مطابق ہو جائے، پھر سمجھنا چاہیے محبت رسول ہے، ورنہ یہ صرف ایک زبانی دعویٰ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔